اہل سنت کے جتنے بھی علماء کرام ان سے ہماری اختلافی موضوعات پہ بات ہوتی رہتی ہے. تو اسی طریقے سے آپ سے بات کچھ سوالات لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ سے پتہ چل سکے کہ آپ ان اختلافات کے اوپر اور اہل تشیع کا اس پہ کیا موقف ہے. ابھی تو دیکھو بھائی 7.5 گھنٹے ہو گئے میں ادھر بیٹھا ہوں. تو ابھی جو ہے نا ابھی آپ انٹرویو کا ٹائم نہیں ہے کہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں. ایک سوال کریں, ایک سوال بس. انٹرویو مجھے صرف ایک ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو پروبیشن نیکسٹ ٹائم کر لیجیے گا. تو پہلا تو میرے سے آپ کا جو ایک ریپڈ فائر میں سے 2 سوال ہیں, ہاں یا نا میں آپ جواب دے دیجیے گا. بعد میرا ایک سوال ہوگا اور وہ بات ہم اینڈ پہ لے جائیں گے. پہلا سوال میرا یہ تھا کہ حضرت علی سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. کیا حضرت علی کوئی غلط فیصلہ لے سکتے ہیں؟ نہیں. چلیں یہ بات پوری ہوگی. اب ہمارا سوال یہ آتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ عقیدہ توحید جو ہے اہل تشیع کے ہاں اور اہل سنت کا مین پرابلم کریٹ ہوتی ہے. جب بھی یہ ملتے ہیں آپس میں اہل تشیع. غلط بات نہ کرو. پہلے دیکھو آواز آپ کی فون سے بہت گونج آ رہی ہے. میری آواز ہے وہاں پہ اسپیکر پہ نہ لگاؤ. تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے عقیدہ توحید, آپ وہابی بن گئے ہیں. اور دوسرے یہ آپ صرف شیعوں کو سمجھ رہے ہیں کہ صرف شیعہ استغاثہ کرتے ہیں. سب مسلمان دیکھو بھائی صاحب شور آ رہا ہے آپ کے فون سے. سب مسلمان میں نے آپ کو میوٹ کیا ہے, ویسے ڈسکنیکٹ نہیں کیا. جب میری بات ختم ہو تو میں آپ کو واپس لے لوں گا. سب مسلمان میرے بھائی سب مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ غیر اللہ سے مدد لیا جا سکتا ہے. آپ کا ایک بڑا فرقہ ہے ہندوستان پاکستان میں بریلوی, وہ خود کہتے ہیں یا رسول اللہ. وہ نہیں کہتے. تو آپ کیوں کہتے ہیں صرف شیعہ یہ کہتے ہیں شیعہ سے ہم اہل سنت کا اختلاف ہے؟ یہ نہ بولو. تم کہہ دو کہ ہم وہابیوں کا پورے عالم اسلام سے یہ اختلاف ہے, ہم ان کو مشرک سمجھتے ہیں. اس طرح بولو. تم کو تمہارا پہلا جملہ یہ غلط ہے کہ ہم اہل سنت کا شیعوں سے یہ توحید پہ اختلاف ہے. نہیں, تم وہابیوں کا استغاثہ کے موضوع پر تمام مسلمانوں سے اختلاف ہے اور تم تمام مسلمانوں کو تکفیر کرتے ہو, ان کو مشرک قرار دیتے ہو, غیر معاہد سمجھتے ہو. اس طرح بولو, صحیح طرح بولو. یہ صرف شیعوں کا مخصوص عقیدہ نہیں ہے کہ استغاثہ کرتے ہیں. یہ واضح بات ہے. بالخصوص ہند پاک میں رہنے والے سب جانتے ہیں کہ ہندوستان پاک. آپ مزارات پہ جائیں, لال شہباز قلندر پہ, وہاں وہ شیعہ مزار ہے یا مخالفین کا ہے. آپ جائیں اجمیر شریف میں, اجمیر میں آپ کے پاکستان کے وزیر اعظم جاتے ہیں, آپ کے پاکستان کے صدور جاتے ہیں, وہ کیا شیعوں کا مزار ہے؟ وہاں پہ کون جاتے ہیں؟ وہ سب وہاں پہ جاتے ہیں, یا رسول اللہ کہتے ہیں, اس پیر سے مدد مانگتے ہیں, اس میت سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ نہ بولو تم اپنا جملہ صحیح کرو. تم ادھر ایک جرنلسٹ ہو, سوال کرنے آئے ہو, تو پہلے تحقیق کرو کہ یہ کیا شیعہ یہ عقیدہ صرف شیعوں کا عقیدہ ہے؟ نہیں, سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. تم صرف وہابی بن چکے ہو. تم وہابی اس عقیدے میں ہم مسلمانوں سے تم اختلاف نظر رکھتے ہو. سمجھ میں آئی بات؟ جی حسن صاحب, میرا اصل میں مقصد یہ ہے بات بتانے کا کہ میں یا رسول اللہ یا علی مدد یا مولا علی مدد کہنے پہ پرابلم ہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کہنے پہ پرابلم ہے, یا علی یا محمد کہنے پہ مسئلہ نہیں ہے. تو میں صرف آپ کو پتہ ہے کہ کیا یہی بات سنو بھائی صاحب, پاکستان ٹائم والے, آپ کو پتہ ہے کہ صرف شیعہ یا علی مدد نہیں کہتے, صرف شیعہ یا رسول اللہ مدد نہیں کہتے, جماعت مخالفین کے لوگ بھی کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا؟ جی جی. تو پھر آپ نے کیوں کہا کہ ہم اہل سنت کو شیعوں سے توحید پہ اختلاف ہے؟ تم یہ کہہ دو کہ ہم وہابیوں کو نہیں, سوچو سن لو, تمہارا جملہ ہی غلط ہے. تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم وہابیوں کو سب مسلمانوں سے اس مسئلے پہ اختلاف ہے. میں وہابی مسلک نہیں, تم وہابی ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے. یہ وہابیت کا عقیدہ ہے. ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں بولا ہے. مجھے دکھاؤ کہ میت سے استغاثہ کرنا, میت سے مدد مانگنا یہ کفر ہے, یہ شرک ہے. ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں بولا. یہ صرف ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کے پیروکار کہتے ہیں کا قول ہے. یہ غیر ان وہابیوں کا قول ہے ہی نہیں. یہ وہابیوں کی خصوصیت ہے. آپ کو خود پتہ نہیں ہے نا. آپ کے علماء آپ کو سکھاتے ہیں ابن تیمیہ کے افکار, آپ سمجھتے ہیں ابن تیمیہ سے کام نہیں ہے. نہیں, یہ وہابیوں کی وہابیت کا عقیدہ ہے. آپ مجھے دکھائیں احمد ابن حنبل کا کوئی قول ہو, آپ مجھے دکھائیں شافعی کا کوئی قول, دیکھو سنو, آپ مجھے دکھائیں ابو حنیفہ کا کوئی قول ہو, ماتریدی کا کوئی قول ہو, کسی کا دکھائیں ابن تیمیہ سے پہلے, کسی بھی کا مفسر کا دکھائیں کہ اس نے کہا ہو کہ یہ شرک ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں میں وہابی نہیں ہوں. تم یہ سو عقیدے میں تم پکے وہابی ہو, پکے 100% وہابی ہو, اور پوری مسلمانوں کی تم تکفیر کر رہے ہو, سب کو مشرک کہہ رہے ہو. جی بات کرو. حسن اللہ یاری صاحب, بات پتہ کیا ہے کہ میں آپ سے کسی بات پہ ڈیبیٹ کرنے نہیں, ایسے سوالات آپ سے گیٹ کرنے آیا ہوں جو ہمیں لگتے ہیں ایک پرابلم. تو ہم بھی آپ کو سوال سکھا رہے ہیں نا. تم سوال, تم اگر جرنلسٹ ہو تو سوال صحیح کرو.
तुम न कहो कि हम अहले सुन्नत को शियों से इस बात का इख्तिलाफ है, तुम आप गलत कह रहे हो, ये जुमला गलत है। तुम ये कह दो कि हम वहाबियों को मुसलमानों से इख्तिलाफ है, ये कह दो। हसन अल्लाह यारी साहब, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो मैं माजरत चाहता हूँ, मगर मैं सवाल माजरत की बात नहीं है, माजरत की बात नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई ये अहले सुन्नत और शियों के दरमियान इख्तिलाफी मसला नहीं है, ये वहाबी और पूरे आलम इस्लाम के दरमियान इख्तिलाफी मसला है जी। अच्छा हसन अल्लाह यारी साहब, आप मुझे बताएं, क्या आपको नहीं मालूम कि आपके अपने मसलक के लोग, जो लोग शिया नहीं है, जो लोग अबू बकर उमर को बरहक खलीफा मानते हैं, उनमें से बहुत सारे लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में वो सूफिया से मदद मांगते हैं। आपको नहीं मालूम? रसूलुल्लाह को तो छोड़कर, अहले बैत अलैहिस्सलाम को छोड़कर सूफिया से भी मदद मांगते हैं। ऐसे लोग नहीं है? जी जी, ऐसी हैं। तो फिर क्यों आपने कहा? तो फिर आपने क्यों कहा है? तो फिर आप एक जर्नलिस्ट के होने के नाते आप क्यों कहते हैं कि हम अहले सुन्नत को शियों से इस मसले पे इख्तिलाफ है? तो आपको जुमला गलत है ना? हसन अल्लाह यारी साहब, मैं सवाल की तरफ आता हूँ। नाजुल बलागा में हजरत अली की वसीयत है हजरत हसन को, कि वो कहते हैं कि तुमने किसी और से नहीं मांगना बल्कि उस अल्लाह से मांगना। इबारत हमें देखो, अरबी में इबारत पढ़ो, इबारत में अरबी में पढ़ो, अरबी में 31 वसीयत आप निकाल के देखना हसन यार साहब। 31 वसीयत मकतूबात में जी हजरत हसन को है। तो उसमें फिक्र क्या है? वो तो बहुत लंबी है ना, वो तो बहुत कई सफ़ों का है। स्टार्टिंग पढ़ लें आप, जो खत लिखा था उन्होंने हजरत हसन को। तो वो कहते हैं कि उसमें कोई आपको अल्लाह के दरबार पे कोई दरबान नहीं है, ना उसके लिए वसीला डालेंगे होता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपने आप को अली का शिया कहता हूँ तो मुझे अली की बात मानना भी जरूरी है। नहीं, मुझे इसके शुरू में ये बातें आप जो कह रहे हैं ना, ये बातें जो आप कह रहे हैं इसके शुरू में नहीं है। ये मुझे इसमें मैं पहले सफ़े और दूसरे सफ़े, क्योंकि मुझे इसको काफी दफा पढ़ा है, तो इसके शुरू में तो ये नहीं है। अगर इसमें कोई फिक्रा आपके पास है तो ये देखो, इजाजत दो बात करने की। अब भाई चुप करो, मेरे पास इसकी दलील देखो। अब भाई चुप करो तुम। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कितने सफ़हात पे मुश्तमिल ये वसीयत है। ये सफ़ा नंबर 435 पे ख़त्म होती है। मेरा जो पास जो नहजुल बलागा है 435 और 420 पे इसका आगाज है। 420 ये 16 सफ़हात पे मुश्तमिल है। 16 सफ़हात में पहले 2 सफ़ों में ये जुमला आपका नहीं है। अगर दूसरे जुमलों में तो इबारत हमें पढ़ के सुनाओ, ताकि वो बताओ कि वो किस में। मैं तो 15-16 सफ़े भी नहीं पढ़ सकता। उर्दू में नहीं होता, इस तरह नहीं होता बात भाई। तुम जो है ना, तुम अगर कहते हो कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो भी ऐसा जुमला होना चाहिए कि अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं मांगना। अगर ये कह दें कि अल्लाह आपकी दुआ सुनता है, अल्लाह के दर पे कोई दरबान नहीं है, ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गैरुल्लाह से नहीं मांग सकते, गैरुल्लाह से नहीं मांग सकते। उसका मतलब ये नहीं होता भाई। उसमें हमें ये जुमला दिखाएं। मुझे शक है कि ये जुमला इसमें हो, मुझे तो नज़र नहीं आया। मैंने एक दफ़ा पहले भी एक शख्स ने कहा कि इसमें ये जुमले हैं, तो मैंने नज़र दौड़ाया, उसमें मुझे नज़र नहीं आया। अब किस फ़िक्रे से आप देखें, क्योंकि ये 16 सफ़हात पर है, किस फ़िक्रे से आप लोगों ने ये समझा है कि आप लोगों को जिसने सिखाया कि नहजुल बलागा में ये जुमले मौजूद हैं, वो फ़िक्रा हमें अरबी ज़बान में नस वो पढ़ दें ताकि हम ढूंढ लें कि भाई वो ये फ़िक्रा ये है, फिर हम देख लें कि उसमें वाक़ई वो है या नहीं है। ठीक है ना? हमारे मज़हब में ये नहीं है कि आप गैरुल्लाह से मदद नहीं मांग सकते। आपके उलमा गलत वलत तर्जुमा करके गलत वास्ते देख के ना, गलत हवाले देख के आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में कि शिया मज़हब में ये लिखा है कि आप गैरुल्लाह से नहीं मांग सकते भाई। ठीक है ना भाई? मुझे अफसोस है कि मेरे आपसे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकी, क्योंकि 7-7.5 घंटे से ज़्यादा हो गए मुझे यहाँ बैठे हुए, और 7.5 घंटे जब इंसान बैठता है तो उसको तकन भी होती है। जी सर। जी कैसे हैं? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। जी साहब, आपका मैं टाइम बहुत कम लूंगा, क्योंकि निक्के मौलवी ने इतना आपका टाइम ले लिया ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इतनी देर से सारे जो कॉलर्स हैं इंतजार पे बैठे हुए हैं, और वो जाता ही नहीं है भाई, बार बार एक ही बात। अच्छा, मैं सवाल का जवाब जो है मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। तो पहला सवाल मेरा ये है कि एक एतराज़ किया जाता है जो कुतुब अरबा है, ठीक है, जो 4 किताबें हैं अहले तशय्युअ के नज़दीक, तो उस किताबों में ये बात की जाती है कि जो इसके जो तर्जुमे हुए भी नहीं है, ठीक है, उर्दू में एक सूल काफ़ी और अल इस्तिब्सार का हुआ है, ठीक है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा, ठीक है। और अल इस्तिब्सार की 120 जिल्दें हैं, और उसको जो उन्होंने तर्जुमा करके 12 जिल्दों में कंपाइल किया, तो उन्होंने क्या ही फिर किया होगा, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर भी ये मुखालिफिन की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसके अंदर भी इतनी ज़्यादा उन्होंने मतलब कि ख़यानत की है उर्दू तराजिम में। उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना
اس میں خیانت کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ انتہائی خیانت ہوئی ہوئی ہے ترجمے میں ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اور اس کے بعد ایک اور یہ بات ہے کہ اہل تشیع تو علم و رجال کو مانتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے نزدیک اسناد سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ معصوم کی حدیثیں ہیں کہ ہمارے کسی راوی کو ضعیف نہ کہو, ہماری جو حدیث ملے وہ لے لو. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس چیز کے قائل ہیں, اس اصول کے مطابق آپ نہج البلاغہ کو کیسے غلط کر سکتے ہیں؟ آپ تو علم و رجال کے قائل ہی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد جتنی بھی ہیں جو احادیث ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے, آپ باتیں غلط کر رہے ہیں آپ. لیکن پہلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ترجمے میں غلطی کی لوگوں نے, مجھے ان تراجم کا نہیں معلوم. دنیا میں ہر ایک سے غلطی ہو سکتا ہے. کوئی شخص اگر ترجمہ کر رہا ہے اس نے غلطی کی ہے, مجھے میں نے ترجمہ وہ نہیں دیکھتا, میں اردو نہیں کہا جاتا کہ دانستہ چھپاتے ہیں, جان بوجھ کے خیانت کرتے ہیں. جان بوجھ کے اگر کسی عالم نے ترجمہ غلط کیا تو وہ اللہ کے سامنے وہ جواب دے گا, مجھے نہیں معلوم ان باتوں کا. بہرحال وہ غلط کیا, وہ اگر اس سے پوچھیں وہ کہیں گا میں نے غلطی نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں, بہرحال مجھے نہیں معلوم اس بات کا. بہرحال جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم علم رجال نہیں مانتے, ہمارے پاس علم رجال نہیں ہے, علم مصنفین ہے. مصنفین ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں کتب لکھ دیتے, ان کے کتابوں کے نام اور ان کے اسماء محفوظ ہیں, اور ہمارے کتب انہی کتب سے ماخوذ ہیں. اس لیے اس میں اسانید کا جو سلسلہ ہے اس کا کوئی علمی اثر نہیں ہے. اور جو بھی کتاب ان اصول سے لیا گیا ہو, یعنی ان اصول کس کو کہتے ہیں ہم, ان کتابوں کا اصل, محدثین کے اصطلاح میں اصل اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس کو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اگر ان اصول سے لیا گیا ہے تو وہ کتابیں صحیح ہیں. نہج البلاغہ کے متعلق یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نہ اس کے مصنف نے ادعا کیا ہے اور نہ کسی شیعہ محدث نے ادعا کیا ہے کہ یہ ان اصول سے ماخوذ ہے. نہج البلاغہ کا مصنف جو ہے شریف رضی رحمہ اللہ, وہ ایک شاعر آدمی تھے, ادیب تھے, اور وہ ایک محدث نہیں تھے, وہ ایک متکلم تھے اور ایک ادیب تھے. اور انہوں نے نہ خود ادعا کیا نہ کسی دوسرے نے ادعا کیا کہ انہوں نے صرف شیعہ اصول سے, شیعہ کتب حدیث سے احادیث اخذ کیا. تو لہذا اگر نہج البلاغہ میں اگر کوئی ایسی حدیث, کوئی روایت ہے جو ہمیں مخالفین کے کتب سے ملتی ہیں اور شیعہ کتب سے اس کا مصدر نہیں ملتا, تو واضح بات ہے کہ یہ مخالفین سے لی گئی ہیں. اور شریف رضی کے کتب میں ادھر مثلا ان کی کتاب المجازات النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں اکثر احادیث انہوں نے مخالفین کے احادیث نقل کی ہیں, اور اکثر ایسے احادیث بھی نقل کیے ہیں جو بالکل شیعہ عقائد کے خلاف ہے. یعنی وہ شخص جو ہے وہ ایک بڑا مقدس آدمی تھا, بڑا یہ نمازی آدمی تھا, لیکن ایک ادیب آدمی تھا, علم حدیث پہ اس کو عبور نہیں تھا بیچارے کو. تو اس لیے اگر اس نے مخالفین سے کوئی, یعنی شعبی سے یا حسن بصری سے یا اللہ آپ کا بھلا کرے علی ابن مدینی, ان لوگوں سے کوئی روایت نقل کرتا ہے تو وہ شیعوں پہ حجت نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اچھا, ایک بات میں ایڈ کروں گا اور اس کے بعد میں رخصت چاہوں گا. وہ چھوٹی سی بات میری یہ ہے کہ یہ بھی اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے, کنٹروورسی کریٹ کی جاتی ہے کہ جو بھی ہے جتنی بھی کتب اربع ہیں یہ تو اردو میں ٹرانسلیٹ ہی بہت کم ہوئی ہیں, اور جو ہوئی ہیں وہ خیانت ہے. تو ہمیں یہ پھر یہ بتائیں کہ جو اہل تشیع ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے 95 to 96% جو یہ بر صغیر سب کانٹیننٹ کے ہیں جو یہ عربی نہیں جانتے. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں نے پھر کیا پڑھی ہیں کتابیں, ان کے مولویوں نے, انہوں نے کیا کتابیں پڑھی ہیں؟ حوزوں میں آپ کہتے ہیں کہ پڑھائی نہیں جاتی, تو پھر یہی وہ سنا کے سنی والا عقیدہ ہے نا کہ اگر علماء نے اردو کتاب میں ترجمہ نہیں کیا ہے, شرح نہیں کیا, تو علماء کی کمزوری ہے, اس میں مذہب کا کوئی قصور نہیں ہے. مثلا اب چائنیز زبان میں جو عام جو شیعہ ہے تو پھر اپنے ذاکر اب مسلمان میں اتنے چائنیز مسلمان اتنے چائنا میں رہتے ہیں, اگر ان کے پاس بہت سارے, ابھی آپ کے کتابیں ہیں بہت سارے, مسند احمد بن حنبل ہے یا مسند بزار ہے یا معجم الکبیر الطبرانی, بہت بڑی کتاب ہے. ان کتابوں کا اردو میں ترجمہ نہیں ہے, تب اب ہم کہہ دیں کہ آپ کا مذہب باطل ہے. اس سے اگر کتاب کا ترجمہ نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شیعہ علماء جو ہے ہماری صحیح ستہ تو ہوئی بھی ہے نا اردو میں, آپ کی جو 4 اصولی کتابیں وہی نہیں ہوئی. مجھے نہیں معلوم اس کا, تو اس کا ہونی چاہیے. اگر شیعوں نے نہیں کیا, شیعہ مولویوں نے نہیں کیا, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں شیعہ مولوی جو ہیں, دیکھیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کتابیں پڑھیں گے تو بھائی صاحب علمی بات کرو. اس سے شیعہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر شیعہ علماء نے مثلا حدیث کا ترجمہ نہیں کیا تو اس میں یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابو بکر عمر یہ خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ آپ کا مذہب حق ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اس کا کوئی اس سے تعلق ہی نہیں ہے. شیعہ علماء نے, مجھے نہیں معلوم, ہو سکتا ہے کیا ہو, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم, میں کتابوں کو اردو زبان میں نہیں پڑھتا. اگر ان لوگوں نے ترجمہ نہیں کیا تو ترجمہ نہیں کیا تو کوئی ترجمہ کر لے. ہم یہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ نوجوان حدیث سیکھیں, حدیث اشاعت کریں, حدیث پہ تحقیق کریں, حدیث کی کتابیں کے شروح لے کے ان کی جو ہے چیک اپ کریں, یعنی پیر ریویو کریں.
اگر اس کو کسی نے نہیں کیا ہے تو یہ آپ کہتے ہیں انہوں نے نہیں کیا، تو مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میں اردو کتابیں نہیں پڑھتا. آپ ایسے لوگوں سے بات کریں جو اردو کتابیں پڑھتے ہیں. ہمارے ناظرین میں بہت سارے ایسے پروگرام دیکھنے والے لوگ ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں، جن کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. تو آپ ان سے بات کریں کہ کس کتاب کا ترجمہ ہوا، کس کتاب کا نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں بری بات. میں نے کب کہا کہ شیعہ علماء جو ہیں یہ انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے. شیعہ علماء نے جو خدمت جماعت عمریہ کی، شیعہ علماء نے کی ہے، نہیں کیا وہ خود عمریہ کے علماء نے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ شیعہ علماء ہی ہیں کہ وہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے دلائل ائمہ کو، دلائل امامت کو چھپاتے ہیں اور اپنی مذہب کا دفاع نہیں کرتے، اس طرح سے اس کو پیش ہی نہیں کرتے جس طرح ہمارا مذہب ہے. تو بات یہ آپ کی عجیب ہے. میں آپ سے کیا کہوں. یہ بھائی افریقہ سے کال ہے. افریقہ والے السلام علیکم. بتاؤ، بات کریں بھائی. بات نہیں کر رہا بھائی. افریقہ والے بات کرو جی، بات کریں بھائی. نائجیریا والے، نائجیریا سے کال کر رہے ہیں. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے حسن بھائی؟ اللہ کا احسان ہے. کیا حکم ہے بھائی؟ سر آپ کا بہت بڑا فین ہوں. میں سنی سے شیعہ کنورٹڈ ہوں اور میرے 2 کویسچن ہیں صرف. اور پہلا سوال ہے کہ جیسے یہ ابھی نکاح مولوی آپ سے بات کر رہا تھا، ایسے بھی میرا ایک دوست ہے اور وہ مجھ سے ایسے مینیپولیٹنگ کویسچن کرتا ہے جس سے میرا تھوڑا ذہن خراب ہو جاتا ہے. جیسے کہ اس نے مجھے بولا کہ آپ سنی سے شیعہ ہو گئے ہو، تو جو آپ نے ساری زندگی پہلے نمازیں پڑھی ان کا کیا؟ جو آپ نے نکاح کیا سنی ہوتے ہوئے اس کا کیا؟ اور بھی اس کے کچھ ایسے کویسچن تھے جو مجھے سمجھ نہیں آتے، اس لیے میں نے آپ کو کال کی. جو شخص، یہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے، جو بھی شخص کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پیچھے جو کفر کے زمانے میں جو عمل کیا اس کا حساب نہیں لیتا. وہ کافر سے، مثلا کوئی ہندو ہے وغیرہ کرسچن ہے، عورت دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کا نکاح بھی صحیح ہے. ان کا جو اپنے مذہب میں انہوں نے نکاح کیا ہے وہی صحیح ہے. اب کوئی شخص غیر مسلم، غیر شیعہ سے شیعہ ہو جاتا ہے تو اس کو نماز وغیرہ کی اعادہ کی ضرورت نہیں ہے. ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کیا ہے، ایک سہولت ہے کہ ان کو نماز روزے کی جو انہوں نے عدم ایمان کے حالت میں پڑھی اس کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے. اوکے، تھینک یو سر. آپ کی آواز جو ہے گونج رہی ہے انٹرنیٹ سے. اب جو ہے نا 7.5 گھنٹے ہو گئے. تمہارا وہاں پہ ڈسپلے نہیں آ رہا، میں تمہیں ٹرانسفر کر رہا ہوں. بات کرو جناب، بات کرو. پاکستان والے گل کر، وہ بات کرو بھائی. یہ بات نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. کون بات کر رہا بھائی؟ جی میں محمد بلال بات کر رہا ہوں. جس سے بھی آپ کی کال ڈسکنیکٹ ہوئی 2-3 بار ہم سے. اچھا جی، کافی دیر سے میں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا آپ سے. آپ کی ٹیم سے بھی کانٹیکٹ کیا تھا، مگر مسئلہ یہ بنا کہ آپ کی ٹیم نے یہ بتایا کہ آپ مصروف رہتے ہیں تو آپ انٹرویو نہیں دے سکتے، آپ کی مصروفیت زیادہ ہوتی ہے.